نے کس طرح ایران پر حملہ کیا، کیسے منصوبہ بندی کی گئی، برطانوی اخبار نے سب بتا دیا۔ اخبار کے مطابق واشنگٹن نے تاریخ کے سب سے بھاری روایتی بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ شام 7 بجے ایران پر حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ حملے کا فیصلہ سچویشن روم میں کیا گیا۔ ڈائریکٹ انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کو نہیں بلایا گیا۔ B-2 بمبار طیاروں کے گروپ نے آپریشن میں حصہ لیا۔ طیاروں نے امریکہ میں میزوری کے وائٹ مان ایئر فورس بیس سے اڑان بھری۔ B-2 بمبار طیاروں کی راستے میں کئی بار فضا میں ری فیولنگ کی گئی۔ اخبار نے لکھا کہ بمبار طیارے ہدف کے قریب پہنچے تو مدد کے لیے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحریے کی آبدوز موجود تھی۔ بحیرہ عرب میں بحری جنگی جہازوں کا فلیٹ B-2 بمبار طیاروں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ امریکی بحری جہازوں میں ہر ایک جہاز پر 154 وار ہیڈز لگے تھے۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ تہران کا جوابی کارروائی کا اعلان۔ پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا اصل محرک واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی جارحیت میں اپنا کردار چھپانے کی کوشش کی۔ ایران کے فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل کی ناکامی کے بعد امریکہ میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی، نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس بلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھیں گے سفارتکاری کے لیے کیا باقی رہ گیا۔ بین الاقوامی برادری امریکی حملوں کا فوری ایکشن لے۔ ایرانی وزیر خارجہ آج ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا ان کی امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی۔ امن کو موقع دینے کے بجائے ایران میں جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ خطے کے شہری مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کا احترام کیا جائے۔ سربراہ IAEA کے مطابق ایران کی فردو سائٹ پر حملوں کے نشانات واضح ہیں۔ فردوں پر یورینیم کی افزودگی 60% تک ہے۔ دنیا میں مزید جوہری ہتھیار ہوں گے تو دنیا کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ Thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے ملک کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتا ہوں۔ امریکی حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ کی سیاسی تاریخ پر ایک بار پھر دھبا لگ گیا۔ نیتن یاہو امریکی خارجہ پالیسی کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکہ نے پھر نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ ایران نے کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا تھا۔ اسرائیلی جارحیت سے خطہ غیر محفوظ ہو چکا۔ اسرائیل ایران کے شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہماری فورسز اسرائیلی اور اتحادیوں کی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گی۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھی ہے۔ حملوں میں IAEA کی حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان چاہتا ہے تنازع کا ڈائیلاگ سے پرامن حل نکلے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار احمد نے کہا گزشتہ اجلاس میں خطرناک کشیدگی سے خبردار کیا گیا تھا۔ امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا۔
पाकिस्तान ने यूएन चार्टर के मुताबिक असूली मौक़िफ़ अपनाया। इसराइल की जारहियत और हमलों की मजम्मत करते हैं, ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। अमेरिका के ईरान पर गैर जिम्मेदाराना हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब की गुफ्तगू। कहा IAEA ने तंबीह की थी कि जौहरी ताबकारी हो सकती है। अमेरिकी हमलों से खत्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं। वाशिंगटन मगरिब का यरूशलेम है जो खुद को जज समझकर फैसले कर रहा है। कहा अमेरिका को कोई इख्तियार नहीं कि इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम करे। वाशिंगटन ने अपने इत्तेहादी के मुफाद के लिए हमले किए। चीनी मंदूब ने कहा अमेरिका के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी हमले से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। खत्ते में ताकत के इस्तेमाल से अमन हासिल नहीं किया जा सकता। फरीकैन मुज़ाकरात पर वापस आए, शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। चीन, पाकिस्तान और रूस ने जंग बंदी की करारदाद पेश की। सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में अमन के क़याम की पाबंद है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और प्रॉक्सियों से हमला किया। ईरानी प्रॉक्सीज अमरीकी शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा ईरानी प्रॉक्सीज ने इराक और अफगानिस्तान में अमरीकियों को कत्ल किया। हालिया मुज़ाकरात में ईरान की नीयत अच्छी नहीं नजर आई। वाज़ेह है ईरानी रजीम के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। IAEA रिपोर्ट से वाज़ेह ईरान जौहरी सरगर्मियों में सरगर्म था। अमरीकी अड्डों या शहरियों पर हमला हुआ तो उसका तबाहकुन रद्द-ए-अमल होगा। कशीदा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में इसहाक डार से मुलाकात। बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमेरिका के खिलाफ ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को उस रास्ते पर चलना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा की पेंटागन में ब्रीफिंग। पीट हेगसेथ ने कहा इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन ने कहा जनरल कोरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर खुफिया था, जिसका वाशिंगटन में मखसूस शख्सियात को पता था। आबदोजों से 2 दर्जन से जायद टॉमहॉक मिसाइल अहदाफ पर दागे गए। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया। अमेरिका ने सिर्फ ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले किए, किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन इन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। ऑपरेशन में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ी B-2 स्ट्राइक की गई। ईरानी रडार अमेरिकी जहाजों को पकड़ने में नाकाम रहे। रीजिंग चेंज के इस्तिलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। अमेरिकी सदर ट्रंप के ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा हमारे हमले ईरान पर दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जाता है। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। शानदार B-2 पायलट्स बहिफाजत मिजूरी वापस उतर चुके हैं। B-2 पायलट्स का शानदार कारकर्दगी पर शुक्रिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 12 बजे होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुकम्मल हिमायत का अज़म दोहराया। जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा अमरीकी हमलों में उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA की ज़ेर निगरानी थी। अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा।
روس، چین اور ترکی کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا ہے، ٹرمپ امن کے دائی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی۔ چین نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے میں مشرق وسطی کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ایران امریکہ تنازع کو عالمی سطح پر پھیلنا نہیں چاہیے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کا مطالبہ۔ قطر کا ایران پر امریکی حملوں پر افسوس کا اظہار۔ عمان کی جانب سے حملے کی مذمت۔ کیوبا، چلی، میکسیکو اور وینزویلا نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ Bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. امریکی اقدام کی مذمت کرنے والے ملک ہم سے متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا جن ممالک نے ہمارے خلاف بیانات دیے ہیں مذمت کی ہے، دراصل پیٹھ پیچھے سب متفق ہیں کہ یہ کارروائی ضروری تھی۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو یہ اس کی بدترین غلطی ہوگی۔ ایران میں رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں، امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ کی جنگ ایران سے نہیں بلکہ اس کے جوہری پروگرام سے ہے۔ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی یا نہیں، جے ڈی وینس نے تصدیق نہیں کی۔ کہا اب ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے میں تاخیر ہوگی۔ کراچی میں قائد آباد اور اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر شدت 3 ریکارڈ۔ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر، مرکز ملید تھا۔ زلزلے کے جھٹکے رات 3:14 پر محسوس کیے گئے۔ سیونی حکومت ایرانی میزائلوں کا دفاع نہ کر سکی تو امریکہ سے حملہ کروایا۔ اسرائیل اور امریکہ تو چاہتے ہیں مسلمان ملکوں میں زمینی جنگ ہو اور اس جنگ کو خطے میں پھیلایا جائے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس، کہا ہم یہ جنگ لڑیں گے تاکہ دوسرے ملک سیونی جارحیت سے بچ جائیں۔ جو بھی امریکی صدر آیا اس نے مذاکرات کے راستے ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی۔ امریکہ کی ایران میں رجیم چینج کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ جو اسرائیلی اور امریکی سائے میں ایران پر حکومت کا خواہش مند ہے اس کو عوام قبول نہیں کریں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے تحقیقات کے بجائے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اویسی میں مقبوضہ جموں و کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب۔ اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ ٹریڈ ٹرانزٹ سمیت رابطے مضبوط بنانے پر گفتگو۔ بیجنگ میں سہ فریقی ملاقات کے نتائج پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا سی پیک کے افغانستان تک توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اب زمین بوس ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے غزہ اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھنڈرات کی صورت میں بھی سینہ تانے کھڑا ہے۔ آدھی صدی تک پابندیوں کا شکار رہنے والا ایران آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ امریکیوں نے ایران کو زیر کرنے کے لیے تار تار ہونے والی صہیونی فوجی طاقت کا ساتھ دیا۔ اس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ آج جہاں ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہے؟ تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور قومی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ سربراہ JUI نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خراب کیا۔ ٹرمپ نے بیان دیا ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے اور پھر ایران پر حملہ کر دیا۔
امریکہ میں ہر آنے والی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل 2 سال سے فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں یوم احتجاج بنانے کا اعلان۔ امریکی حملے کے بعد فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، میکرون نے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا۔ جاسوسی کے الزام میں 2 فرینچ شہریوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ ایران پر امریکی حملے میں ملوث نہیں، امریکی حملے سے آگاہ تھے، ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرنے پر مرکوز ہے۔ تنازع خطے سے باہر پھیلنے کا حقیقی خطرہ ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام سنگین خطرہ ہے، امریکہ نے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کی، اب ضروری ہے کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 51 فلسطینی شہید کر دیے۔ صہیونی فوج نے خان یونس، رفح سمیت مختلف علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ سیف زون بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ شہید فلسطینیوں میں مجموعی تعداد 55,959 ہو گئی، 1,31,000 سے زیادہ زخمی۔ ایران اسرائیل جنگ سے فلسطینی عوام کی تکالیف فراموش کیے جانے کا خطرہ ہے، جنہیں انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کی کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پوپ لیو نے کہا انسانیت چیخ چیخ کر امن کی التجا کر رہی ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں، سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کیے جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا 783واں سالانہ عرس، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچنے لگی۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ایشین والی بال نیشنز کپ کے فائنل میں رسائی کی جنگ، ناقابل شکست پاکستان سیمی فائنل میں آج قطر سے ٹکرائے گا۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان نے انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دے کر ٹاپ 4 میں جگہ پکی کی۔ تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا یہ پاکستان ہاکی کے ریوائول کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ صرف لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے ہم فائنل آ رہے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جیسے لڑکوں نے پرفارم کیا ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک لوگ آگے نہیں آئیں گے ہاکی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہاکی نیشنز کپ کے فائنلسٹ پاکستان ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اہل خانہ اور مداحوں نے استقبال کیا۔ گرین شرٹس نے ایونٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کپتان عماد بٹ نے کہا صرف باتوں سے نہیں، ہاکی کھیل کو سپورٹ بھی کرنا ہوگا۔ کوچ طاہر زمان بولے کھلاڑی صرف ملک کی خاطر کھیل رہے ہیں، حکومتی سطح پر ہاکی ٹیم کی پذیرائی ہونی چاہیے۔